بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سرکہ تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ اسے روزانہ کی بنیاد پر غذا کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے استعمال سے متعدد بیماریوں اور موسمی شکایات سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ طبی و غذائی ماہرین کی جانب سے سرکے کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے استعمال سے حاصل ہونے والے فوائد سائنس سمیت اسلامی تعلیمات سے بھی ثابت ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق عام گھروں میں استعمال ہونے والا سرکہ انسان کی مجموعی صحت پر بے شمار طبی فوائد مرتب کرتا ہے، جس کے متعلق جاننا اور اس کا باقاعدگی سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ سرکہ نہ صرف کھانے بلکہ اس سے دیگر فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکہ کے چند ایسے ہی شاندار فوائد سے آگاہ کریں گے جو آپ کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے، اور ساتھ سرکے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی سنائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کے حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو سرکہ کے متعلق احادیث مبارکہ سناتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روٹی کے چند ٹکڑے پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی سالن ہے؟ گھر والوں نے عرض کیا نہیں، صرف کچھ سرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا، مجھے سرکہ سے محبت ہو گئی۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت سے یہ حدیث سنی، مجھے بھی سرکہ سے محبت ہو گئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ یوں روایت کی گئی ہے، حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں بھی وہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمانے لگی ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت عطا فرما، کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن تھا، اور جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ محتاج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ پر ذرا غور فرمائیے کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ محتاج نہیں۔ گویا یہ ایک مکمل غذا ہے، اور اس کے درجنوں فوائد جدید سائنس دریافت کر چکی ہے۔ انگریزی ویب سائٹ بولڈ اسکائی کی ایک رپورٹ کے مطابق سفید سرکہ اور سیب کے سرکے کے علاوہ بھی کئی اقسام کے سرکے مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جن کے بارے میں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ چلیے بعض اہم اقسام کے سرکوں، ان کے استعمال اور ان کے فوائد جانتے ہیں۔ نمبر 1، سیب کا سرکہ۔ سیب کا سرکہ سیب کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ تخمیر کے متعدد مرحلوں سے گزر کر یہ سرکہ اپنی حتمی صورت میں سامنے آتا ہے۔ ہلکے زرد رنگ کا یہ سرکہ سلاد، اچار اور چٹنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سیب کا سرکہ صحت کے لیے متعدد فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ ان میں خون میں شوگر کی سطح کو منظم رکھنا، ہاضمے کے نظام کی بہتری، وزن میں کمی، معدے میں تیزابیت کو روکنا، خون میں کولیسٹرول کی شرح کم کرنا، حلق کی سوزش کا علاج اور جلدی صحت کی بہتری شامل ہے۔ نمبر 2، چاولوں کا سرکہ۔ یہ سرکوں کی ایک پرانی قسم ہے، اور اسے صحت بخش استعمالات میں کوئی بڑی عوامی مقبولیت بھی حاصل نہیں ہو سکی۔ چاولوں کا سرکہ سفید، سرخ یا سیاہ رنگ میں دستیاب ہوتا ہے۔ اس میں ایسیٹک ایسڈ اور امائنو ایسڈ پائے جاتا ہے۔ چاول کے سرکے کو سبزیوں کا اچار تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چاول کا سرخ سرکہ چٹنیوں کی تیاری میں بھی کام آتا ہے۔ اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی صورت میں کئی طرح سے مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ہاضمے کا نظام بہتر ہوتا ہے، تھکن دور ہوتی ہے، قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے، دل اور جگر صحت مند ہو جاتے ہیں۔ البتہ چاول کا سرکہ باقاعدگی سے استعمال کرتے رہنے سے دانتوں کے برباد ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ نمبر 3، بلسمی سرکہ۔ بلسمی سرکہ عموماً گہرے قطعی رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ انگور سے تیار کیا جاتا ہے۔ بلسمی سرکہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے سبب مشہور ہے۔ یہ سیچوریٹڈ فیٹس کی کم مقدار رکھتا ہے۔ اس کے کئی اہم فوائد ہوتے ہیں، جن میں سرطان سے متاثر ہونے میں کمی، دل کا دورہ پڑنے کے امکانات میں کمی، درد کو دور کرنا اور بھوک کو تر و تازہ کرنا شامل ہے۔ البتہ بلسمی سرکہ حلق میں سوزش یا معدے کی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آپ کو مطلق سرکے کے چند شاندار فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پیروں کے ناخنوں کی فنگس۔ سیب کا سرکہ پیروں میں ناخنوں کی فنگس سے نجات کے لیے ایک مقبول ٹوٹکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یکساں مقدار میں سیب کا سرکہ اور پانی ملائیں اور اس سے پیروں کو دھو لیں۔ اس میں موجود تیزابیت متاثرہ جلد یا ناخن پر اثر انداز نہیں ہوتی، لیکن فنگس کے خاتمے میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، نظام انہضام۔
माहिरीन तिब के मुताबिक सिरका जिस्म के निज़ाम हाजमा को तेज करने के साथ दुरुस्त तरीके से काम करने में भी मदद देता है और गिजा के टुकड़े जल्दी हजम करता है। सिरके को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना बदहजमी, कब्ज या हैजे वगैरह से बचाने में मदद देता है। अगर आपको सीने में जलन या मैदे में तेजाबियत की शिकायत है तो 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिलाएं और खाने के दौरान पी लें। सेब का सिरका मैदे की तेजाबियत को कम करता है जबकि गिजाई नाली को मैदे में तेजाबियत बढ़ने के असर से बचाता है। नंबर 3, सांस की बू। अगर ब्रश करने और माउथ वॉश से भी सांस की बू खत्म नहीं हो रही तो इस घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करके देखें। सुबह के वक्त सिरके से गरारे करें। सुबह सेब के सिरके से गरारे करने से दांतों पर जमे दागों को खत्म करने में मदद मिलती है और वो चमकने लगते हैं। ये सिरका मुंह और मसूड़ों में मौजूद बैक्टीरियाज को भी खत्म करता है। इससे नुकसानदेह बैक्टीरियाज का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच पानी में मिलाकर पी लें। इससे बू पैदा करने वाले बैक्टीरियाज का खात्मा हो जाएगा। नंबर 4, मोटापा। सेब का सिरका जिस्मानी वजन में कमी के लिए भी फायदेमंद जाना जाता है। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद एसिटिक एसिड खुराक की ख्वाहिश कम करके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसके नतीजे में दौरान खून में बहुत कम कैलोरीज बाकी रह जाती हैं। नंबर 5, बालों की खुश्की। इस सिरके की तेजाबियत सर की सतह में तब्दीलियां लाकर खुश्की को दूर करती है। चौथाई कप सिरके को चौथाई कप पानी में मिलाकर किसी स्प्रे बोतल में डाल लें और फिर अपने सर पर इसका छिड़काव करें। इसके बाद अपने सर पर तौलिया लपेटें और 15 मिनट से 1 घंटे तक के लिए बैठ जाएं और फिर बालों को धो लें। बेहतरीन नताइज के लिए हफ्ते में 2 बार इसको दोहराएं। नंबर 6, शुगर। सिरके के इस्तेमाल खून में मनफी शुगर की ज्यादती को भी मुतवाजन बनाता है। सेब के सिरके की कुछ मिकदार को पीना ब्लड शुगर लेवल को मुतवाजन रखने में मददगार साबित होता है। माहिरीन तिब की मुतद्दिद तहकीकात में यह इंकशाफ किया गया है कि शुगर टाइप 2 के मरीज अगर रोजाना रात सोने से पहले 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका इस्तेमाल करें तो सुबह ग्लूकोज की सतह में कमी वाक़ई हो जाती है और उनके खून में शुगर की मिकदार मुतवाजन रहती है। नंबर 7, कोलेस्ट्रोल। माहिरीन तिब की एक तहकीक में यह बात सामने आई है कि सिरके में पाए जाने वाले एसिडिक एसिड के नतीजे में खराब कोलेस्ट्रोल की सतह में कमी आई। इसी तरह एक जापानी तहकीक के मुताबिक रोजाना कुछ मिकदार में सेब का सिरका इस्तेमाल करने से लोगों में कोलेस्ट्रोल की सतह कम हो जाती है। नंबर 8, खारिश। सिरके के चंद कतरे रुई पर टपकाएं और इसे खारिश से मुतासरा हिस्से पर रख दें। इसमें मौजूद अज्जा खारिश ज़्यादा जिल्द को सुकून पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। नंबर 9, कैंसर। सिरके में इस्तेमाल होने वाले अज्जा कुछ अकसाम के कैंसर के खुलियात को फैलने से रोकने में मदद देते हैं। सिरका एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फेक्शन और सेहत के हवाले से दीगर फायदेमंद खूबियों से भरपूर होता है। खाने के बाद चंद कतरे सेब का सिरका इस्तेमाल करने से कैंसर के लिए बेहतरीन साबित होता है। अब एहतियाती तदबीर जान लें। तिबी माहिरीन की जानिब से सफ़ेद सिरके का ज़्यादा इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया जाता है। सिरका को ज़्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में मुज़र असरात ज़ाहिर होते हैं। मैदे को नुकसान पहुँचता है, भूख को ख़त्म करके पेट भरा होने का एहसास दिलाता है, मसूड़ों के लिए नुकसानदेह होता है। सिरका बगैर पानी के इस्तेमाल किया जाए तो गले में जख्म होने का खतरा होता है। शुगर और पेशाब की बाज़ अद्वियात के साथ सिरका नुकसान देता है। सेब के सिरके का ज़्यादा इस्तेमाल कई साइड इफ़ेक्ट सामने ला सकता है। इसमें मैदे की एक ख़ास बीमारी की अलामात में इजाफा और हलक में जलन शामिल है।